لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا الهدى وإن لنا للآخرة والأولى درود پڑھے محمد صلی اللہ عزیزان محترم، سیرت امام حسن عسکری علیہ افضل الصلاۃ والسلام، درود پڑھیں۔ کی مناسبت سے جو گفتگو گزشتہ جمعے سے شروع ہوئی تھی، یہ اس کا دوسرا اور آخری سلسلہ ہے۔ عزیزان محترم، گزشتہ گفتگو کے اندر امام کی زندگی سے کچھ عملی اور اخلاقی پہلوؤں کو تذکرہ کیا گیا تھا۔ آج امام کی زندگی سے متعلق کچھ اور روایات اور امام کی زندگی سے متعلق کچھ حالات کہ جہاں امام کے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ پیش آنے والے کچھ اس طرح کے معاملات تھے کہ جس میں خود ہمارے لیے بھی امام کی زندگی سے کچھ درس اور کچھ پیغامات ملتے ہیں۔ عزیزان محترم، 11ویں امام کی زندگی اس اعتبار سے اس سینیریو کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جیسے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ نبوت کے آخری فرد تھے، اور اسی وجہ سے چاہے دو بڑے مذہب جو پیغمبر سے پہلے موجود تھے، جن میں سے ایک مذہب عیسائیت اور ایک مذہب یہودیت، ان دونوں مذہبوں کے آسمانی کتابوں میں اور صحیفوں کے اندر آنے والے آخری زمانے کے نبی کے حالات کا تذکرہ کیا گیا ہے، نشانیاں بیان کی گئی تھی، حتیٰ کہ علاقے کو بھی معین کیا گیا ہے۔ اسی اعتبار سے پیغمبر کی زندگی میں آپ نے واقعات کو دیکھا کہ پیغمبر کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ بھی معاملات نظر آتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ بھی، اور یہودی تو 5 پشت یعنی پیغمبر 5ویں پشت میں قرار پا رہے ہیں، 5 پشت پہلے ہی سے پیغمبر کی تلاش میں اس مدینے اور مکے کے علاقوں کے اندر موجود تھے، اور 2 طرح کے گروپ نظر آتے ہیں۔ ایک وہ گروہ تھا جو پیغمبر کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اس علاقے میں آ کے آباد ہوا تھا، جن میں سے اگر آپ یہودیوں کے قبیلوں کے اعتبار سے اس قبیلے کا تذکرہ پڑھیں کہ جس قبیلے کی جو آسائش اور رہائش ہے وہ خیبر میں موجود تھی، تو خیبر میں جو کچھ بھی مال جمع کیا گیا تھا یا اسلحہ جمع کیا گیا تھا، یعنی طاقت جمع کی گئی تھی یا علم جمع کیا گیا تھا، یہ دونوں چیزیں پیغمبر اکرم کی حمایت میں جمع کی گئی، لیکن پھر پیغمبر اکرم کے مخالفت میں اور ان کی دشمنی میں استعمال ہوا۔ جیسے آج ہم سالوں سے بلکہ صدیوں سے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، مگر یہ انتظار کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی اور خواہش کے تحت ہو،
کچھ اپنے اغراض، کچھ اپنے مطالب کی جس کے تحت امام کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور یقیناً امام جب ظہور کریں گے یا پیغمبر نے جب ظہور کیا تو پیغمبر نے یہودیوں کے اغراض کے مطابق عمل نہیں کیا، بلکہ پروردگار عالم کی منشا اور پروردگار عالم کے پلاننگ اور پروگرام کے تحت عمل کیا۔ اگر وہ پلاننگ اور پروگرام یہودیوں کے پلاننگ اور پروگرام سے ٹکراتا ہے تو یہودی پیغمبر کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہی حادثہ ہمارے ساتھ نہ پیش آ جائے کہ ہم بھی زمانے کا امام کا انتظار کر رہے ہو اور ہمارے نزدیک کچھ اور اغراض ہو، کچھ اور خواہشات ہو، کچھ اور چاہتے ہو جو زمانے کے امام کے ظہور کے بعد پوری نہ ہو، اور نتیجے کے اندر زمانے کے امام کی مخالفت میں آ جائے کہ صدیوں جس کا انتظار کیا، ہم تو کسی اور خواہش کے تحت، ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں کچھ اور بتایا تھا، ہماری تربیت کسی اور انداز سے ہوئی تھی، اب یہ وہ نہیں کر رہا کہ جو ہم چاہ رہے ہیں۔ اس کا چھوٹا سا نمونہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے ساتھ دینے والوں کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ یعنی اس سلسلہ امامت کی پہلی فرد نے بھی اسے بھگتا ہے، اور اسی سلسلہ امامت کے آخری فرد کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آئے گا۔ تو خلاصہ یہ عزیزان محترم کہ چاہے سلسلہ امامت اور سلسلہ ہدایت کی یہ پہلی کڑی ہو کہ جس کا انداز حکومت بھی یہی ہے، اور اسی انداز سے مولائے کائنات نے اپنی حکومت کی ابتدا کی تھی کہ جو غلط ہے اس کا حساب لیا جائے گا، اور یہی انداز زمانے کے امام کا بھی ہوگا۔ تو لہٰذا یہ الہی اور پروردگار عالم کے پروگرام کے تحت عمل کرنے والی ہستیاں ہیں، کسی چاہنے والے کی خواہش کے مطابق اپنے نظام کو چلانے والی ہستیاں نہیں۔ یہی فرق ہے الہی رہنماؤں میں اور دنیا کے رہنماؤں کے اندر، کہ دنیا کے جو رہنما ہیں وہ حکومت کرتے ہیں عوام کی خواہشات و انداز و مزاج کو دیکھ کر، اور الہی رہنما جو ہے وہ پروردگار عالم کی دی ہوئی ہدایات کے تحت اپنے نظام حکومت کو چلاتی ہے، چاہے لوگوں کو پسند آئے یا نہ پسند آئے۔ بس یہی انداز جان محترم کہ جس طریقے سے پیغمبر اکرم کے آنے سے پہلے وہ ہستیاں، وہ قومیں جو پیغمبر کا انتظار کر رہی تھی وہ اپنے ایک پلاننگ کے تحت کر رہی تھی، اسی طریقے سے زمانے کے امام کا بھی انداز ہے۔ اور پیغمبر کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی تھا کہ کچھ ایسے بھی افراد تھے جو یہ چاہتے نہیں تھے کہ پیغمبر اس دنیا میں موجود ہو، ان کا وجود ہی اس دنیا سے وہ ختم کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے 5ویں پشت سے ہی اس کا انتظام کرنا شروع کیا اور ہر اس فرد کو ختم کرنے کی کوشش کی کہ جس کے بعد پیغمبر کا وجود محقق ہو سکتا تھا۔ لہٰذا جناب ہاشم کو بھی شہید کیا گیا، جناب عبد المطلب کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، جناب عبداللہ کو بھی نقصان پہنچایا گیا، لیکن بالآخر پروردگار عالم نے اپنے تمام انتظام کے ساتھ پیغمبر اکرم کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ یہی طریقہ کار بنو عباس کے بادشاہ نے امام جواد امام محمد تقی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے دور سے اپنانا شروع کیا کہ سب سے پہلے تو امام کی شادی اپنے خاندان کی فرد سے کرائی جائے، تاکہ اس کے نتیجے کے اندر وہ جو اولاد پیدا ہونے والی ہے وہ اولاد اس انداز کی جیسے ہم چاہتے ہیں، تو اس انداز سے جب وہ اولاد پیدا ہوگی تو وہ ہماری دشمن نہیں ہوگی بلکہ ہماری چاہت کے مطابق اور ہماری سپورٹ کرنے والی اولاد ہوگی۔ جب نوے امام کے زمانے میں امام نے ام الفضل سے نکاح کے باوجود سمانہ مغربیہ سے بھی نکاح کیا، اور پروردگار عالم نے اولاد پیغمبر کی طرح جس طرح جناب ختیجہ سے اولاد ہوئی اس طرح سمانہ مغربیہ سے اولاد پیدا ہوئی، اور نوے امام کے بعد 10ویں امام کی جو ولادت ہے وہ امام کے گھر میں ایک پاکیزہ خاتون کے وطن سے ہوئی۔ پھر اس کے بعد 11ویں امام کو مسلسل قید و بند کی اور نظر بندی کے انداز میں اپنے پاس محفوظ رکھا گیا تاکہ ان کے اس سلسلے کو ختم کیا جائے اور انہیں شہید کر دیا جائے، مگر پروردگار عالم نے 11ویں امام کے دنیا میں آنے کا بندوبست کیا، اور 11ویں امام کے حالات تو اور زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ مرحوم علامہ سید ذیشان جبادی ایک مقام پر مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ اور نمرود کے زمانے میں جو خبر دینے والے تھے وہ منجم تھے، ستارہ شناس تھے، انہوں نے کیا خبر دی کہ تمہاری قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بچہ تمہاری حکومت کو تم کو تخت و تاراج کر دے گا، حکومت سے محروم کر دے گا۔ تو کہا نمرود نے اور فرعون نے اپنے دور میں اس بچے کو پیدا نہ ہونے دینے کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، ہزاروں حمل کو گرایا۔ تو اب سوچیں کہ ایک ستارہ شناس اگر خبر دیتا ہے تو اس دور کے بادشاہ کے دل میں اتنا خوف ہو جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ذیشان جبادی فرماتے ہیں کہ اگر خبر دینے والا نبی صادق ہو جس کی صداقت کے بارے میں کفار بھی
گواہی دیتے ہوئے یوں نظر آئے کہ اس کے نام کو کم پہچانتے ہو، اس کی صفت صادق کو زیادہ پہچانتے ہو، اور وہ خبر دے کر گیا ہو کہ میری بیٹی فاطمہ سے 12واں جو پیدا ہوگا وہ زمین کو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ الظلم وجورا، زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسی زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو سوچیں کہ جب ستارہ شناسوں کی خبر کے اوپر بادشاہ ہزاروں کو قتل کر دے تو نبی صادق کی خبر کے اوپر کتنا خوف مچا ہوا ہوگا۔ لہٰذا 11ویں امام کو مسلسل 6 سال نظر بندی میں یوں رکھا گیا کہ گویا امام کسی اعتبار سے ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہے، ہر کنیزوں کو چیک کیا جاتا رہا، کوئی بچہ اس دنیا میں وجود میں نہ آنے پائے۔ ایسے ماحول کے اندر وہ بچہ دنیا میں آیا کہ خاندان کی سب سے زیادہ قریب ترین خاتون، جن کا نام حکیمہ خاتون تھا، جو 4 اماموں سے تعلق رکھنے والی بیوی تھی، سامرہ کے اندر جو 4 قبریں موجود ہیں جن میں سے 2 خواتین کی ہے اور 2 مردوں کی ہے، ایک امام علی النقی اور ایک امام حسن عسکری۔ جو 2 خاتون ہیں وہ کون ہیں؟ ایک جناب حکیمہ خاتون، ایک جناب نرجس خاتون۔ حکیمہ خاتون کا مقام کیا ہے کہ 9ویں امام کی بیٹی ہے، 10ویں امام کی بہن ہے، 11ویں امام کی پھوپھی ہے، زمانے کے امام کی جدہ ہے۔ یہ 4 تعلق اور 2 ہی زیارتیں نظر آتی ہیں جو معصومین کی جانب سے معصورہ ہے کسی بیوی کے لیے، ایک حضرت معصومہ کم کے لیے، ایک جناب حکیمہ خاتون کے لیے۔ اور ایسی ہمراز بیوی ہونے کے باوجود جب 11ویں امام 15 شعبان کی شب میں انہیں روکتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج وہ وعدہ پورا ہونے والا ہے جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ کہا کون سا وعدہ ہے؟ کہا آج حجت خدا کی فرزند ہوگی جس سے خدا زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ تو بے ساختہ اس بیوی نے کہا کس کنیز و کس تمہاری زوجہ سے میں تو کسی میں آثار ولادت کو نہیں دیکھ رہی ہوں، یعنی آثار ولادت کو بھی نہیں دیکھا گیا، اور ساتھ ہی وہ یہ خبر بھی نہیں رکھتی تھی کہ وہاں کوئی دنیا کے اندر آنے والا ہے، یعنی ایسی بیوی بھی بے خبر تھی۔ حتیٰ یہ کہ روایتیں موجود ہیں خود جناب نرجس خاتون کو بھی نہیں خبر تھی کہ ان کے یہاں ولادت ہونے والی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اسی مثل کی وجہ سے جناب یعنی انبیاء کے ساتھ جو صفات زمانے کے امام کی مماثلت رکھتی ہے کا مثل حضرت موسیٰ ہے اس بات کے اندر کہ ان کا حمل اس طرح سے مخفی رہا اور بچے کی پیدائش اس انداز سے ہوئی جیسے حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کے یہاں خدا نے تمام کے تمام انتظامات رکھے تھے۔ تو خلاصہ یہ کہ ایسے حالات میں امام حسن عسکری کی ولادت ہو رہی ہے، اور ان حالات میں امام کے 2 فریضے ہیں، اپنے اس بچے کی خبر آئندہ آنے والی اپنے چاہنے والوں کو اس طرح سے دینا ہے کہ بعد میں آنے والے افراد بے خبر نہ رہ جائے جس کی وجہ سے بچے کی ولادت مشکوک ہو جائے۔ لہٰذا امام نے وہ سارے انتظامات بھی کیے، اور ساتھ ہی وہ انتظامات بھی کرنا ہے کہ وہ غیبت میں آنے والے تمام کے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہدایت کا انتظام بھی سمجھ میں آئے کہ کس طریقے سے اس دور غیبت کے لیے انہیں یتیم نہیں رکھا گیا بلکہ ان کے لیے ہدایت کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ اس انداز سے 11ویں امام نے اپنا فریضہ انجام دیا، جبکہ 11ویں امام سامرہ میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے اور زندگی گزارتے ہوئے گمنام ہے۔ صرف 2 واقعات جو امام کی زندگی میں ملتے ہیں، امام کی اپنے والد کی شہادت سے خبر، ایک ان کی ولادت کا واقعہ ملتا ہے، ولادت کے بعد اس حالقہ کے جس میں ان کی بہلول سے ملاقات ہوتی ہے، بہلول جسے خدا نے یہ خوش نصیبی عطا کی تھی کہ وہ 6ٹھے امام کے دور سے لے کر 11ویں امام کے دور تک زندہ رہا، اور جس نے 6ٹھے امام، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام اور 11ویں امام کی صحبت اختیار کی، اور اسی اپنی مجنونی و مجنونانہ کیفیت کے اندر سامرہ کی گلیوں سے گزر رہے، اور ایک مرتبہ چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جن میں سے ایک بچہ ان بچوں سے الگ کھڑا رو رہا تھا۔ قریب آنے کے بعد کہا صاحبزادے شاید تم اس لیے رو رہے ہو کہ تمہارے پاس کھلونے نہیں ہیں، تو میں تمہیں کھلونے فراہم کر دوں۔ امام نے ایک مرتبہ جواب دیا قرآن کی آیت کی تلاوت کے صورت میں، افحسبتم انکم خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے کہ خدا نے ہمیں عبث اور بیکار کاموں کے لیے خلق کیا ہے اور ہم اس کی جانب واپس نہیں پلٹائے جائیں گے؟ یعنی ہم اس کھیل کود کے سامان کے فراہم نہ کیے جانے کے نتیجے میں نہیں رو رہے تھے۔ بہلول نے جب اتنا حکیمانہ اور معرفت بھرا جواب سنا تو ایک مرتبہ حیران ہو گئے۔ بہلول نہیں پہچانتے تھے کہ کون ہے۔ کہا ابھی آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے اور اس چھوٹی سی عمر کے اندر آپ اس انداز کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اس چھوٹی سی عمر کے اندر بھی ہم خدا کا وہ خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں
کیونکہ روز ایک منظر کو اپنے گھر کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب ہماری والدہ گرامی کھانے کے لیے آگ کو روشن کرنا چاہتی ہے تو اس سے قبل کہ بڑی لکڑیوں کو آگ لگائے پہلی چھوٹی لکڑیوں کو روشن کیا کرتی ہے، اور چھوٹی لکڑیاں جب روشن ہو جاتی ہیں تو اس کے ذریعے سے بڑی لکڑی کو روشن کرتی ہے۔ کہا قیامت کے دن ہمیں اس بات کا خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے گنہگاروں کو پروردگار پہلے جہنم کا ایندھن بنائے تاکہ وہ ایندھن تیار ہو کہ بڑے بڑے گنہگاروں کو اس میں جلایا جائے۔ اس انداز کی گفتگو کرتے ہیں، اور اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد بھی مرحوم علامہ سید ذیشان جوادی فرماتے ہیں کہ انسان خوف اتنا رکھتا ہے جتنا اس کی معرفت ہوا کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے دلوں میں وہ انداز کا خوف نہیں ہے۔ بچے تو چھوڑیں، نوجوان تو چھوڑیں، جوان تو چھوڑیں، ہمارا بوڑھا بھی خوف خدا کے معاملے میں اتنا زیادہ یعنی مضبوط نظر نہیں آتا اور بے باک نظر آتا ہے خدا کے معاملے میں کہ لمحے لمحے انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، پروردگار عالم کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے۔ خاص طور پہ انسان جب اپنی خوشی کا موقع آتا ہے تو یکسر شریعت خداوندی کو پیچھے رکھ دیا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی میں چند دن ہی تو خوشی کے ملتے ہیں، لہٰذا اس موقع پر روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ بزرگان کا کہنا ہے۔ اگر بچے بھی اپنے شادی کے موقع پر شریعت کے کچھ احکامات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بزرگان کی وجہ سے انسان اپنے رسم و رواج میں یوں پھنس جاتا ہے کہ حرام میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے بڑوں کا اور بوڑھوں کا عالم ہے کہ جن کا خوف خدا اتنا کم ہے، اور اہل بیت کی منزل میں بچوں کا خوف خدا اتنا نظر آ رہا ہے کہ بہلول جیسے کو نصیحت کرتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ ہم چھوٹے گنہگار ہیں تو پروردگار کی بارگاہ میں ہمارا حساب نہیں ہوگا۔ خود 11ویں امام کا جملہ ہے، محقرات یعنی شیطان جن چیزوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے ان میں سے ایک طریقہ یہ کہ چھوٹے گناہوں میں بے باک کر دیا کرتا ہے تاکہ بڑے گناہوں میں انسان کو مشکل نہ پیدا ہو۔ اس کا لفظ ہے محقرات، یہ گناہان کبیرہ کی پہلی منزل ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ دیکھیں چھوٹا گناہ انجام پا جائے اس کی معافی آسان ہے، یہ الگ منزل ہے، مگر انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نماز نہ پڑھے، خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ انسان نماز نہ پڑھتا ہو، گنہگار ہے، مگر اگر نماز نہ پڑھتا ہو اور نماز کو واجب ہی نہ جانتا ہو تو اس میں کتنا گناہ ہے؟ کہ جو نماز کو واجب نہ جانتا ہو وہ کافر ہے، وہ ضروریات دین کا منکر ہے۔ کہ اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کرتا ہو اس کی ایک الگ منزل ہے، مگر جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھتا ہو اور گناہ کو اس انداز سے صرف کرتا ہو، کہہ رہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں انہیں پروردگار کی بارگاہ میں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ یہ منزل انسان کی گناہ کبیرہ کی ہو جایا کرتی۔ اور 11ویں امام نے کہا اس سے بچو کیونکہ یہ شرک کی منزل ہے، اور شرک انسان کے وجود پر اس کے دل میں اس طرح سے داخل ہو جاتا ہے جیسے سیاہ راہ میں سیاہ پہاڑی کے اوپر سیاہ چونٹی انسان کو نظر نہیں آتی، اس انداز سے یہ شرک انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسے اول منزل میں شرک کا درجہ دیا گیا ہے۔ خلاصہ اظہار محترم کہ 11ویں امام اس انداز سے بہلول کو نصیحت کرتے ہیں، اور مرحوم علامہ سید ذیشان جوادی فرماتے ہیں معرفت کا درجہ جب انسان کا بڑھتا ہے تو اس انداز کے جملے نظر آتے ہیں، اور اس معرفت انگیز فقرات کے ذریعے سے امام نے بہلول کی معرفت میں اضافہ کیا، اس لیے کہ فرمایا کہ یہی مجمع ہو۔ مثال دیتے ہیں مرحوم علامہ سید ذیشان جوادی کا یہ مجمع ہو اور یہاں سے ایک مرتبہ سانپ نکل آئے، کم سب کا کیا ری ایکشن رد عمل ہوگا؟ ہر ایک اپنے آپ کو جتنا بھی بہادر سمجھتا ہوگا فوراً اٹھ کر ایک طرف ہوتا ہوا نظر آئے گا، کوئی بھاگ جائے گا، کوئی پکڑنے اور مارنے کے لیے اپنے ہیلے اور انداز کو اپنائے گا، لیکن ہر ایک کھڑا ہو جائے گا۔ اور چھوٹا بچہ نظر آئے جو فوراً لپک کر اس سانپ کو پکڑنے کے لیے جائے، اور کوئی پاس کھڑا ہوا جوان یہ کہے کہ یہ بڑے بڑے بزرگ اپنے آپ کو اتنا بہادر سمجھتے ہیں، یہ تو ڈر گئے اور بچہ دیکھو کتنا بہادر ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کہ جو سمجھدار آدمی وہ کہے گا بچہ بہادر نہیں ہے، لا علم اور بے شعور ہے، لا علم بے شعور ہے۔ کہ جب انسان میں شعور نہیں ہوتا تو انسان خطرات کی طرف لپکتا ہے تو بے شعوری کی وجہ سے، لیکن جس کے پاس سمجھ ہوتی ہے وہ خطرے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ کہ ہم میں اور اہل بیت میں یہی مسئلہ ہے، ہم گناہ کو دیکھ کر اس کی جانب لپکتے ہیں، اس کی لذت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کے پروردگار عالم کی ناپسندیدگی کا لحاظ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اہل بیت چھوٹا سا بھی گناہ وہ اس گناہ سے اتنا دور رہتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی ہم میں سے بڑے گناہ سے دور رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ منزل معرفت اہل بیت علیہ السلام کی۔ عزیزان محترم، اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے شعور کو اور بڑھانا چاہا، اور اس کی ایک مثال
کہ ابو ہاشم جعفری امام حسن عسکری علیہ افضل الصلاۃ والسلام درود پڑھے کی خدمت میں موجود تھے، اور ایک مرتبہ یہ کہنے لگے کہ میرے دل میں ایک خیال آیا، میں غربت میں تھا، فقیری میں تھا، کہ امام سے دست سوال اپنی حاجت کو بیان کروں. اور پھر ایک مرتبہ میرے فوراً دل میں یہ خیال آیا کہ خود امام حسن عسکری علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا یہ قول ہے کہ امام نے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت کے ساتھ غربت کا ہونا یہ زیادہ فضیلت ہے بنسبت یہ کہ انسان کے پاس دولت ہو لیکن انسان کے پاس اہل بیت کی محبت نہ ہو. لہٰذا روایت ہے کہ محمد ابن حسن شمعون یہ کہتے ہیں کہ جب میرے دل میں یہ آیا تو مجھے امام کا یہ قول یاد آیا کہ ہمارے ساتھ رہ کر تنگ دستی ہمارے دشمنوں کے ساتھ رہ کے دولت مندی سے زیادہ بہتر ہے. اگلا جملہ، ہمارے ساتھ رہ کے قتل ہو جانا ہمارے دشمنوں کے ساتھ رہ کر زندہ رہنے سے زیادہ بہتر ہے. یہ جملہ میرے دل میں آیا اور میں نے ایک مرتبہ امام کے سامنے دست سوال نہ پھیلایا. امام نے مجھے جو میرے دل میں یہ خیال آیا مجھے میرے دل میں موجود خیال سے بھی آگاہ کیا اور ایک جواب بھی دیا. فرمایا جب ہمارے دوستوں کے گناہ زیادہ ہو جاتے تو خدا انہیں فقر و تندرستی میں مبتلا کر دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس طرح دنیا میں ہی ان کے اکثر گناہ معاف ہو جائے، اور وہ جب قیامت کے میدان میں خدا کی بارگاہ میں آئے تو پاک و پاکیزہ ہے، کیونکہ وہاں کی تکلیف خدا کی بارگاہ میں جو ملنے والی ہے وہ بہت بڑی ہے اس کے مقابلے میں جو دنیا کی یہ چھوٹی تکلیف ہے. فرمایا صحیح بات ہے جو تمہارے دل میں آئی ہے کہ ہمارے ساتھ رہ کر تنگ دستی برداشت کرنا ہمارے دشمنوں کے ساتھ رہ کے دولت حاصل کرنے سے بہتر ہے. پھر امام نے ایک جملہ کہا کہ جو تمہارے دل میں خیال آیا یہ بہت صحیح، لیکن امام نے اب اسے اپنے یعنی منزل امامت سے اور امام کے اپنے ماموم کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ رابطے کا فائدہ بھی بیان کیا. فرمایا جو ہم سے پناہ طلب کرتا ہے یعنی ہم سے پناہ طلب کرنے اور ہم سے حاجت مانگنے کے اندر پیچھے نہ ہٹو. لوگ عام طور پہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کربلا پہنچ جائے تو انسان کو ایمان مانگنا چاہیے. کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو ایمان مانگنا چاہیے، انسان کو وہاں سے مثال کے طور پہ اہل بیت کی مودت و محبت مانگنا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں سے یہ مانگنا چاہیے. لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی مانگنا چاہو ہم سے مانگو، اس لیے کہ تمہیں ہمارے در پہ ہمارے دروازے کو تمہارے لیے باب اللہ بنایا گیا ہے. کسی اور کے در سے ملنے سے بہتر ہے کہ تمہیں چھوٹی صحیح مگر حاجت کو ہمارے در سے مانگا جائے. درود پڑھے محمد والے محمد. لہٰذا رزق مانگنا چاہو ہمارے در سے مانگو، اولاد مانگنا چاہو ہمارے در سے مانگو، نوکری مانگنا چاہو ہمارے در سے مانگو، صحت مانگنا چاہو ہمارے در سے مانگو، ایمان مانگنا چاہے وہ بھی ہمارے در سے مانگو، اور اہل بیت کی محبت اور پروردگار کی معرفت کو مانگنا چاہو وہ بھی ہمارے در سے مانگو. اس لیے کہ جو کچھ ہمارے در سے ملتا ہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہم سے نسبت رکھنے کی بنا پر وہ بڑی ہو جایا کرتی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. پھر فرمائے امام نے فرمائے جو ہم سے پناہ طلب کرتا ہے ہم ان کے لیے پناہ کا ذریعہ ہے. جو حق و باطل کو دیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم نور و ضیاء کا ذریعہ بن جاتے ہیں. جو ہم سے حفاظت کی درخواست کرتا ہے ہم اس کے محافظ بن جاتے ہیں. جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ بلند و بالا مقام پر ہوگا. جو ہم سے انحراف کرے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ و جہنم ہوگا. درود پڑھے محمد والے محمد. اور چاہے بظاہر امام کی نگاہ کے اندر ایک واقعے کو بیان کر کے گفتگو کو اپنے اختتام تک لے جاؤں کہ ایک امام کے دور کے اندر شخص تھا جس کا نام انوش تھا اور وہ حاکم وقت کا کاتب تھا. اس نے اپنے بچے کے ختنے کے موقع پر یعنی عام طور پہ یہ ایک تصور ہے کہ شاید مسلمانوں کے یہاں پر بچے کی ولادت کے موقع پر جن آداب کے خیال رکھنے کو کہا گیا ہے ان میں سے ایک ختنہ ہے. یہ چیز باقی مذاہب میں نہیں ہے جبکہ ایسا نہیں ہے. یہودیوں کے یہاں اور عیسائیوں کے یہاں بھی یہ رواج موجود ہے. ہر وہ سنت جو فطری ہے وہ پروردگار عالم نے اپنے ہر نبی کی سنت کے اندر رائج کی ہے. لہذا اس عیسائی نے اپنے گھر کے اوپر اپنے بچے کے ختنے کے دعوت کا 5 موقع کے اوپر اسلام میں ولیمہ کرنے کو کہا گیا ہے. باقی ساری دعوتیں جو انسان اپنے گھر پر کرتا ہے اس کا ایک الگ انسان کے لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو مومنین کو رشتہ داروں کو اپنے گھر پہ بلائے اس میں کوئی حرج نہیں، باعث ثواب ہے. اور مومن ضروری نہیں ہے کہ فقیر ہو تو ہی اسے دعوت دی جائے.
ایک انسان ضرورت مند و تنگ دست ہو اس کا زیادہ حق ہے، لیکن اپنے گھروں پر انسان کے لیے مومنین کو دعوت دینا، چاہے وہ دولت مند ہی کیوں نہ ہو، پروردگار عالم اس کا بھی اجر عطا کیا کرتا ہے۔ لہٰذا اب لیکن اسلام کی جانب سے جو دعوت دینے کا رواج ہے وہ فقط 5 مقامات کے اوپر ہے۔ لا ولیمۃ الا بخمس، ایک جب انسان کے یہاں شادی ہو، دوسرا جب انسان کے یہاں اولاد پیدا ہو تب اسے ولیمہ رکھنے کو کہا گیا، تیسرا جب اس کے یہاں پر اس کے بچے کی ختنہ ہو، چوتھا جب حج سے واپسی کے موقع پر ہو، پانچواں جب وہ نیا گھر خریدے۔ ان 5 موقعوں پر اسلام کے لیے ولیمہ رکھنے کو کہا گیا۔ اب اس عیسائی نے اپنے گھر پہ اپنے بچے کی ختنہ رکھی، اور 11ویں امام حسن عسکری علیہ افضل الصلاۃ والسلام کو دعوت دی اور کہا کہ اگر آپ اس تقریب میں شامل ہو جائیں گے تو یہ میری عزت افزائی ہوگی، اور میری دل کی خواہش ہے کہ میرے بچوں کی عمر درازی کی دعا کیجیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ہرگز تکلیف نہ دیتا، مگر میں نے یہ آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کہ آپ نبوت اور رسالت کی باقیات ہیں۔ کون؟ 11ویں امام، ان کی سیرت کی گفتگو ہو رہی ہے۔ فرمایا میں آپ کی دعا کا فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عیسائی امام کو اپنے گھر پہ دعوت دے رہا ہے۔ امام حسن عسکری نے جب یہ پیغام سنا تو آپ نے فرمایا، اب جملہ سنیے گا امام کا، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ایک نصرانی کو مسلمان سے زیادہ ہمارے حق کی معرفت عطا کی۔ دیکھیں اہل بیت کی حق کی معرفت، اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر یہ جانور میں بھی آ جائے تو پروردگار کی نگاہ میں وہ جانور بھی عزیز ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا چاہے وہ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر عربی میں نعمہ کہتے ہیں، انگریزی میں اول کہتے ہیں، اردو میں الو کہتے ہیں۔ اب آپ کی نگاہ کے اندر یہ جو جانور ہے یہ انتہائی احمق اور بیوقوف کی نشانی۔ اچھا یہ الگ الگ بات ہے، کوئی جانور ہمارے معاشرے کے اندر احمق اور مثلا فرض کرے کہ بیوقوف ہونے کی نشانی، دوسرے معاشرے کے اندر یہی بہت عقل مند ہونے کی نشانی۔ تو یہ رواج ہے، یہ معاشرے کی بنائی ہوئی چیزیں کہ کالی بلی اگر سامنے سے گزر جائے تو کہا جاتا ہے کہ بس آج تو ہمارا دن ہی منحوس ہو گیا۔ اس بیچاری بلی کو بھی نہیں پتہ کہ اسے یہ رنگ دیا گیا ہے، تو اس کا رنگ سفید ہو جائے تو وہ خوشی اور سعادت کی نشانی بن جاتی ہے، اور اگر اس کا رنگ سیاہ ہو جائے تو وہی منحوس ہونے کی نشانی بن جاتی ہے۔ حتیٰ یہ کہ کتاب میں ہمارے علماء نے یہاں تک لکھا کہ ایک دور میں اگر کوئی انسان اپنے گھر کا دروازہ کھولے اور سامنے سید نظر آ جائے تو کہا آج کا دن نعوذ باللہ انسان کا منحوس گزرے گا۔ کیوں؟ کہا یہ بنو عباس کے دور میں، ہارون رشید کے دور میں اتنا سادات کو کسی بھی طرح سے تعلق کو قائم کرنا، چاہے اس کے ساتھ پڑوس میں رہنا ہو، چاہے اس سے ملاقات کرنا ہو، کاروبار، دوستی کا، یہ انسان کے لیے حکومت وقت کے غضب کا نشانہ بن جایا کرتی تھی۔ تو اتنا غضب کا نشانہ بنی کہ یہ محاورہ بن گیا۔ تو محاورہ جو ہے وہ کچھ حادثات و واقعات کے تحت بن جاتا ہے جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی۔ تو اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں یہ ہے، اور مغرب کے معاشرے میں جو الو ہے اسے عقل مندی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا وہ عقل مندی کی نشانی ہو یا نہ ہو، مگر اہل بیت کی روایات میں موجود ہے کہ جب سے کربلا کا واقعہ پیش آیا یہ الو انسانوں کی آبادی میں رہا کرتا تھا، اور جس طرح سے کبوتر اور دیگر پرندے اسی طریقے سے یہ بود و باش اور زندگی گزارتا تھا، مگر جب سے اس نے مسلمانوں کے اور انسانوں کے اہل بیت علیہ السلام کی اس فرد کے ساتھ زیادتی اور ظلم کو دیکھا، اس نے انسانوں کی آبادی کو ترک کر دیا، اور اب یہ رات کو اپنی کھانے کی تلاش میں نکلتا ہے اور دن میں آبادیوں سے دور نظر آتا ہے۔ یہ اہل بیت کی روایتیں موجود ہیں۔ تو کہا کہ اگر جانور بھی اہل بیت کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لے تو اہل بیت کی نگاہ میں عزیز ہو جایا کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ایک نصرانی کو مسلمانوں سے زیادہ ہمارے حق کی معرفت کی۔ پھر آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، راوی کہتا ہے کہ میں بھی سوار ہوا اور اس تقریب میں حضرت کے ساتھ پہنچا۔ جب آپ انوش کے دروازے پر پہنچے، اس عیسائی کے دروازے پر، اب دیکھیں اس کا انداز، تو وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آپ کے استقبال کو آگے بڑھا، اور اس کے ساتھ کچھ راہب اور کنیسہ کے خدام بھی تھے جن کے سینے پر انجیل بندھی ہوئی تھی۔ اس نے حضرت کی قدم بوسی کی اور عرض کیا کہ حضرت میں آپ کو اس کتاب مقدس انجیل کا واسطہ دیتا ہوں جس کے مفہوم سے آپ مجھ سے زیادہ آشنا ہے۔ خدا اس زحمت پہ، خدا را مجھے زحمت پہ معاف کیجیے گا، مجھے حضرت مسیح ان کی لائی ہوئی کتاب کی قسم، میں نے امیر المومنین سے آپ کے آنے کی درخواست صرف اس لیے کی تھی کیونکہ انجیل میں آپ حضرات کو شبیہ حضرت عیسیٰ قرار دیا تھا۔ درود پڑھے محمد علی محمد پر۔
امام نے فرمایا جب اس کے پرخلوص جذبات کو دیکھا الحمدللہ، اور گھوڑے پر سوار ہو کر امام گھر میں داخل ہوئے، لوگوں نے کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کیا، آپ نے اس کے دونوں بچوں کی طرف نگاہ کی، فرمایا یہ تیرا بیٹا تیرے پاس رہے گا، دوسرا بیٹا 3 دن کے بعد تجھ سے لے لیا جائے گا، اور یہ باقی رہنے والا بیٹا اسلام قبول کرے گا اور ہم اہل بیت سے محبت کرے گا۔ دیکھیں باپ کی محبت کی جزا اولاد میں یوں پلٹ کے آتی۔ اور پھر اس کے بعد کہا، آپ کا فرمان سن کے انوش نے کہا، عیسائی تھا، اس نے جب سنا کہ بیٹا مسلمان ہو جائے گا تو اس کے مذہب سے پھر جائے گا تو اسے اس پر رد عمل کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہتا ہے مولا آپ کا فرمان حق ہے، اب میرے لیے میرے بیٹے کی موت کا دکھ سہنا آسان ہو گیا ہے، آپ کی یہ بات سن کر میں خوش ہوا کہ میرا یہ بیٹا اسلام قبول کرے گا اور آپ کے گھرانے کا محب ہو جائے گا۔ ایک راہب نے کہا کہ اگر یہ بات سچی ہے تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ بہت سی مرتبہ اگر کوئی دین کی کوئی بات کہتا ہے تو فوراً پلٹ کے آدمی یہ پلٹ کے جملہ کہتا ہے۔ تو ایک بار اب دیکھیں کون کیا کرتا ہے، اس کے دل میں کیا ہوتا ہے، ایک راز ہوا کرتا ہے جو وقت چاہتا ہے اس راز کے کھلنے کا۔ راہب نے کہا تو خود کیوں نہیں مسلمان ہو جاتا ہے؟ انوش نے کہا میں بھی مسلمان ہوں، میرے آقا کو اس کی خبر بھی ہے۔ کون معاشرے میں کس انداز سے تقیے کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کون کیا رہ کر اسے اہل بیت کی جانب سے کون سی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے، یہ ہم اور آپ میں سے کسی کو خبر نہیں ہوا کرتے۔ امام نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے، ہم اس کے بیٹے کی موت کی خبر دے چکے ہیں، اگر خبر نہ دیتے تو ہم خدا سے اس کی بیٹے کی درازی عمر کی دعا کرتے۔ انوش نے کہا کہ مولا دیکھیں یہ راضی بر رضا الہی ہے، اہل بیت کی رضا پر اور ان کے جملوں پر قربان ہونے والا کیسا ہے؟ مولا اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اسی پر خوش ہوں جس پر آپ راضی ہے۔ راوی کا فرمان ہے کہ حضرت کا فرمان ہر پورا ہوا، اس کا بیٹا 3 دن بعد مر گیا اور دوسرے بیٹے نے 1 سال بعد اسلام قبول کیا، وہ حضرت کے دروازے کا دربان بن گیا اور وفات امام حسن عسکری تک وہ دربانی کے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ 11ویں امام کی زندگی کا چند حصے اور چند آپ کے سامنے واقعات کو پیش کیا۔ ایک جملہ امام حسن عسکری کی زندگی سے، ان کے قول کا اور گفتگو تمام، اور یہ خود معاشرے میں انسان کے لیے اہل بیت علیہ السلام جس قدر پاک دل اور پاک جذبات رکھتے تھے، اسی قدر ان کے پاک احساسات تھے اور وہ اپنے چاہنے والوں میں اسی احساس کو بیدار رکھوانا چاہتے تھے۔ ایک انسان ہوا کرتا ہے جو دین پڑھتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے، مگر اس کا دل شقی ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ اسلام نے ان چیزوں کے معاملے میں خاص رعایت کروائی گئی، اسی لیے کچھ پیشے اختیار کرنے کو اسلام نے منع کیا ہے۔ مثلا کہا ہے کہ انسان کفن فروشی کو اپنا پیشہ نہ بنائے، کیونکہ کفن بیچنے والے کا دل سخت ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بولا ایک ڈاکٹر کب دعا کرے گا کہ بیمار صحتیاب ہو جائے، کیونکہ اگر اس نے دعا کرنا شروع کر دی بیمار صحتیاب ہو گیا تو اس کا کلینک کیسے چلے گا؟ کا اس لیے کہ کفن فروش بھی یہی دعا کرتا ہوگا کہ بھائی مرنے والے کب مرنے نہ رکے، کیونکہ اگر وہ مرنے رک گئے تو نتیجے کے اندر کفن کون خریدے گا۔ اسی طریقے سے کسائی کا پیشہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اسے بطور پیشے نہ اپنایا جائے۔ چھری چلا چلا کے یہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اب اس کے دل پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ بس عزیزان محترم، اسی طریقے سے کوئی انسان دین کو پڑھ کے اتنا سخت نہ ہو جائے کہ اتنا زیادہ کیلکولیٹڈ چلتا ہوا نظر آئے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے اندر صرف فقہ کے قوانین کو دیکھتا ہوا نظر آئے کہ میں اپنی زوجہ کو اپنے گھر سے نکلنے کا حق نہیں دوں گا، اور بیوی بھی یہ کہے کہ میں اپنے شوہر کے کپڑے استری نہیں کروں گی کیونکہ کب مجھ پر واجب ہے۔ دین نے جو یہ ساری کی ساری حدود بتائی ہے یہ نزاع و جھگڑے کے وقت حل کے لیے بیان کی گئی ہے، ورنہ اصل جو دین ہے وہ چھٹے امام کا فرمایا حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے سوا بھی کچھ ہے؟ دین تو اصل بنیادی محبتوں کی بنا پر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی بنا کے اوپر ہے، ورنہ جس سے کنیز بنا لیا جائے، حق تو یہ کہ انسان کنیز بننے کے بعد صرف خدمت کرتا ہوا کام کرتے ہوئے نظر آئے، مگر جناب زہرا نے یہ دستور دیتے ہوئے نظر آئے کہ میں گھر میں آقا زادی ہونے کے باوجود ایک دن خود کام کروں گی، ایک دن اپنے کنیز سے کام لوں گی۔ اور اتنا ہی نہیں کہا جس دن میرے کام کرنے کی باری ہوگی فضا میری مددگار نہیں بنے گی، مگر جس دن فضا کے کام کرنے کی باری ہوگی زہرا جیسی اس کی مددگار بنتے ہوئے نظر آئے گی۔ یہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا دل۔ جو تعلق میاں اور بیوی میں نہ ہو وہ اہل بیت کے گھرانے میں کنیز اور آقا زادی میں ہوا کرتا ہے۔ اہل بیت اس انداز سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ امام حسن عسکری نے کیا فرمایا؟ کہا دیکھو کسی غمزدہ کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرنا یہ بد اخلاقی ہے۔ بس اسی قول پہ اختتام
یعنی امام نے پوری زندگی کا درس دیا کہ خدا نے بہت سو کو بہت کچھ دیا ہوتا ہے، چاہے اولاد کی خوشی دی ہوتی، صحت کی خوشی دی ہوتی، دولت کی خوشی دی ہوتی، وسیع گھر دیا ہوتا ہے، بہت ساری خوشیاں دی ہوتی ہیں، کہا لیکن یہ بد اخلاقی ہے کہ جس کے پاس کوئی خوشی نہ ہو انسان اس کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ انسان کا دل اتنا شقی اور سخت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی مدد نہ کر سکے، آٹھویں امام اپنے فرامین میں اپنے جد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا خدا نے ہر انسان کو اتنے وسائل اور اتنی دولت نہیں دی ہوتی کہ انسان ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر سکے، مگر انسان کو با اخلاق ہونا اور انسان کو اپنے مزاج کے پاکیزہ ہونے کی دولت ضرور ہونی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ دکھ اور درد مند لوگوں کی دوا بن سکے۔ کسی کی دوا بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ میں دولت ہو، کسی کی دوا بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے ہاتھ میں وسائل ہو، مگر انسان کا دل نرم ہو، انسان کا دل حساس ہو تو وہ لوگوں کے ساتھ ان کی خوشیوں میں اور ان کے غموں میں شریک ہوتا ہے۔ کم سے کم انسان کو اپنے اڑوس پڑوس اپنے رشتہ داروں کے اندر اپنے دل کو حساس رکھنا چاہیے۔ اہل بیت کی نگاہوں میں تو ایک انسان ہونے کا فرض یہ ہے، انسان ہونے کی بات ہو رہی ہے، مومن کی بات نہیں کی، کہا انسان کا کوئی بھی شخص جو خوشحال ہو بد اخلاقی ہے کہ کسی بدحال کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرے، یہ عام چیز کی بات ہے۔ پھر اگر کوئی انسان مسلمان ہو، پھر کوئی انسان مومن ہو، پھر کوئی انسان رشتہ دار یا پڑوس ہو تو اس کا درجہ کیا ہو جایا کرتا ہے، یہ خود ہمیں اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تجھے واسطہ ہمیں سیرت امام حسن عسکری پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی پاکیزہ اور با اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان بہترین قسم کا معاشرت اور بہترین قسم کے تعلقات کو استوار فرما، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو مومنہ اہل بیت کے چاہنے والا دنیا اور جہاں میں جہاں کہیں آباد ہے، مشکلات میں اس کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار جس قسم کی شرعی اور جائز حاجت کو اپنے دل میں رکھتا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے واسطے ان کی جائز شرعی حاجات کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ قرض داروں کے قرض کو غیب سے ادا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری تمام خوشیاں ادھوری ہے جب تک ہمارے زمانے کے امام ہمارے درمیان نہ، ان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب الرحیم۔